الحمدللہ وکفا وسلام عباداللذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جناب مسیح کا رفع، ان کی وفات، ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ کا نشان 3 اور اس کی آیت نمبر 55 میں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک علیہ، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور تجھے اٹھانے والا ہوں۔ لوگ سوال کرتے ہیں اور اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب مسیح تو زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور مجھے اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اکثر یہ جواب دیتا ہوں کہ یہ انسانوں کا نہیں بلکہ قرآن و سنت کے عقیدے کی بات ہے۔ جو قرآن کہے، جو سنت میں موجود ہے، اس عقیدے کی بات ہے کہ جناب مسیح فوت ہوئے، مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے، ان کا رفع ہوا، ان کی قربانی ہوئی۔ تو جناب مسیح فوت ہوئے، اس کے لیے ہمارے اکابرین میں سے جو ہمارے پاس دلائل ہیں، جو ہمیں نشان ملتے ہیں، جو ہمیں آثار ملتے ہیں، وہ سب سے پہلا آثار ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے فرمایا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے اور حضرت فاروق نے غم میں مبتلا ہو کر جوش میں آ کر کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن تلوار سے الگ کر دوں گا، اور بڑا ہیجان برپا تھا وہاں پہ اور صحابہ کرام بڑے غمگین تھے۔ تب حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول تھے، جس طرح پہلے رسول ہو گزرے ہیں اسی طرح وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو یہ سب سے پہلا عقیدہ جناب ابو بکر صدیق کا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے رسول آئے تھے وہ فوت ہوئے، یعنی جناب مسیح بھی فوت ہو گئے۔ اور پھر حضرت ابن عباس کے بارے میں لکھا ہے بخاری شریف میں کہ وہ وفات کے معنی موت کے لیتے تھے۔ امام راغب اصفہانی نے اپنی مفروضات القرآن میں لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جناب مسیح فوت ہوئے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے۔ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، اور مجھ سے بھی پوچھا جاتا ہے یہ سوال، کہ یہ تو مسیحیوں کا عقیدہ ہے، یہ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب مسیح فوت ہوئے، مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب مسیح زندہ آسمان پر چلے گئے۔ تو میرے عزیزو، یہ عیسائیوں کی یا مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ ہم اس عقیدے کو پیش کرتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے، جو حدیث میں لکھا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آیت تلاوت کی کہ نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو حضرت صدیق نے یہ آیت تلاوت کی تھی، وما محمد اللہ رسول۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے خود جب حوض کوثر پہ، بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ جب حوض کوثر پہ ان سے کچھ فرشتوں نے بحث کی اور کچھ لوگوں کو فرشتے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے، اور نبی علیہ السلام نے کہا یہ میرے دوست ہے، میری امت میں سے ہیں، میرے صحابہ ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں تبدیلی پیدا کی، اپنی ایڑیوں پر پھر گئے اور آپ کے دین کو چھوڑ دیا۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا فلما توفیتانی، جیسے میرے بھائی عیسیٰ نے کہا تھا کہ جب تو نے، اے اللہ پاک، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر میں ان کا ذمہ دار نہیں تھا۔ تو جناب مسیح کی وفات اور جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بالکل سیم ہے۔ خود نبی نے یہ بیان کیا ہے کہ میں اور عیسیٰ فوت ہوئے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اپنے اکابرین کی طرف، جنہوں نے کہا کہ جناب مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو سب سے پہلے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں، جنہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کیا اور پھر مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ اور دوسرا قول ہے جناب اسحاق بن بشر رضی اللہ تعالیٰ کا، جنہوں نے فرمایا کہ جناب مسیح 3 دن تک فوت رہے اور پھر انہیں مردوں میں سے زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ایک اور قول ہے وقال محمد بن اسحاق، انہوں نے فرمایا کہ 3 گھڑی تک جناب مسیح فوت ہوئے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ یہ اقوال جناب امام ابن کثیر نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر ابن کثیر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کی تفسیر میں بیان کیے ہیں، جہاں پر مسیح کا جی اٹھنا لکھا ہے۔
تو میرے عزیزوں، سب سے اہم بات جو یہ ہے، جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتی، وہ یہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا ہے بخاری شریف میں کہ وَرُوءٌ مِّنْهُ کا مطلب کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کتاب تفسیر میں کہ وَرُوءٌ مِّنْهُ کا مطلب یہ ہے کہ احیاء، مسیح کو زندہ کر دیا۔ یہ کس کا قول تھا؟ دیگر صحابہ کرام کا، اور انہوں نے نام تو نہیں لکھا ان کا، لیکن کہا کہ فکانہ وکالا غیرہ، کہ جو دیگر تھے ان کا یہ قول تھا کہ جناب مسیح کو روح منہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ کیا تھا۔ اور یہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب میں موجود ہے کہ صحابہ کرام اور ہمارے اکابرین جو ہیں وہ جناب مسیح کے زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اب اس میں ایک مشکل پیش آتی ہے، وہ ہے قرآن مجید کی سورہ نساء، چوتھا سورہ، اور اس کی آیت نمبر 157، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو اسے تم نے قتل کیا اور نہ ہی مصلوب کیا۔ اگر اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کے سیاق و سباق میں، اس کے پیچھے سے کچھ تلاوت کرتے ہیں تو یہ بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس آیت میں یہودیوں کا جو دعویٰ تھا، جو مسیحیوں کے سامنے وہ دہراتے تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے بھی دہرایا کہ ہم نے اس مسیح کو، ہم نے اس رسول کو، اللہ کے رسول کو قتل کیا اور مصلوب کیا، تو اس کے رد میں اللہ پاک نے یہ آیت اتاری کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ نہ تو تم نے اسے قتل کیا اور نہ اسے مصلوب کیا۔ یہ قتل، وفات یا مصلوبیت کی نفی نہیں ہے، یہ قتل یا وفات یا مصلوبیت کا رد نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کے اس دعوے کا رد ہے جو وہ شیخی مارنے کے لیے کہتے تھے کہ جی ہم نے مسیح کو قتل کیا، کیونکہ وہ تو اس وقت خود غلام تھے، رومن حکومت کے غلام تھے اور اس کے انڈر تھے، اور انہیں ایسا کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی شخص کو سزائے موت دے سکتے، اسے مصلوب کر سکتے اور اسے قتل کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں یہودیوں کے عقیدے کو رد کیا، یہودیوں کے دعوے کو رد کیا ہے کہ تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نے اسے قتل کر دیا، ہم نے اسے مصلوب کر دیا، یہ تم غلط کہتے ہو۔ یہ مصلوبیت یا یہ قربانی جو جناب مسیح کی تھی کس لیے ضروری تھی؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کا سورہ نمبر 37، اس کا نشان مبارک، اور آیت نمبر 104، وَنَادَيْنَهُ يَا إِبْرَاهِيمَ وَنَادَيْنَهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَقْتَ رُؤْيَا، کہ اے ابراہیم، جب حضرت ابراہیم کو ندا دی گئی، جب انہیں پکارا گیا کہ اے ابراہیم تو نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چلے اور اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکایا اور اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ میں، سورہ نمبر 37 کی آیات مبارکہ میں کسی فرزند کا نام مذکور نہیں ہے کہ وہ اسحاق تھا یا اسماعیل تھا۔ علماء کا اس پہ شدید اختلاف ہے کہ وہ کون سا فرزند تھا جس کو جناب ابراہیم نے ذبح کرنے کے لیے پیش کیا۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے اس پہ کہ وہ مانتے تھے کہ وہ جناب اسماعیل کی قربانی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہ مانتے تھے کہ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے، لیکن قرآن کی آیات میں جناب اسماعیل کا نام نہیں لکھا۔ علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ خطائے آدم جو تھی اس کے لیے ایک کفارے کی ضرورت ہے، ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو ذبح ہو جائے، اور جو قربانی پینڈنگ تھی وہ تکمیل کو پہنچے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ انتہا ہے حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ جناب حسین جو ہیں وہ اس کی تکمیل کو پہنچے ہیں۔ جب میں نے اس پہ غور کرتا ہوں، جب میں اس پہ دیکھتا ہوں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قربانی جو ہے، جو فرزند ابراہیم کی تھی، وہ پینڈنگ کیوں ہوئی، وہ مؤخر کیوں ہوئی، اسے روک کیوں دیا گیا؟ تو یاد رکھیں کہ جو ذبیحے کے لیے شرائط ہیں جو اسلامی اکابرین نے فراہم کیے ہیں، جو امام مالک سے بھی منسوب ہیں، کہ عیب دار ذبیحہ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مثلا ایسا ذبیحہ جس کا ایک یا دونوں سینگ جڑ سے اکھڑے ہوں، جس کا پاؤں کٹا ہوا ہو، جس کا کان کٹا ہوا ہو، جو چل نہ سکتا ہو صحیح طور پر، بظاہر دیکھنے میں بیمار نظر آتا ہو، یعنی جس میں کوئی عیب ہوگا، وہ ذبیحہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے،
وہ قربانی کے لائق نہیں ہے. تو یعنی قربانی کے لیے وہ شخص چاہیے جو بے عیب ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو. تو آئیں دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جناب مسیح کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا. سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ، جہاں پر مذکور ہے کہ جناب عمران کی بیوی نے جب مقدس ہیکل میں آ کر یہ کہا کہ اللہ پاک، میں اپنے بچے کو، اپنے پیدا ہونے والے بچے کو جو میرے پیٹ کا پھل ہے، اسے تیری نظر کرتی ہوں، تیری خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں، اسے قبول فرما لے. اور پھر اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. جب عمران کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو بیٹی ہے، اور پھر وہ اللہ پاک کے پاس آئی اور کہا کہ یا اللہ یہ بیٹی ہے، میں تو تجھے بیٹا دینا چاہتی تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ وہ بیٹی چاہیے مجھے یا مجھے بیٹا چاہیے. تو پھر انہوں نے دعا کی جناب عمران کی بیوی نے کہ یا اللہ اس بچے کو شیطان رجیم سے محفوظ رکھنا، اور اس کی ذریت کو بھی محفوظ رکھنا، اس کی آل کو محفوظ رکھنا، اس کی اولاد کو محفوظ رکھنا. سورہ آل عمران تیسرا سورہ قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 36 اور 37 میں یہ لکھا ہے کہ فتقبلھا، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی. یعنی جو پیدا ہونے والا بچہ تھا مریم کو، اور پھر اس کے آنے والی نسل کو جناب مسیح کو قبول کیا، یعنی شیطان رجیم سے محفوظ رکھا. یہ دنیا کی واحد ہستی ہیں دو، جناب سیدہ مریم اور جناب مسیح، جو شیطان رجیم سے محفوظ رہے، جن پر ابلیس دسترس حاصل نہیں کر سکا اور وہ ان پر غلبہ نہیں پا سکا. یہ قرآن اور حدیث کے مطابق پاک ترین ہستیاں ہیں. جناب مسیح کو کلمت اللہ اور روح اللہ کہا گیا ہے، وہیں پر ان کو ابلیس کی دسترس سے باہر قرار دیا گیا ہے، ایسا بے عیب جس میں نقص کا شبہ تک شامل نہ ہو. اسی لیے فرزند ابراہیم کی جس قربانی کو مؤخر کیا گیا تھا وہ جناب مسیح میں تکمیل کو پہنچی. وہ قربانی جو رک گئی تھی اسے جناب مسیح نے تکمیل تک پہنچایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.